نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 69 اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. وہ بیان کرتے کرتے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے، وہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی رحمان کا بندہ ہو کر ان اعمال میں سے کوئی عمل کرے گا، قیامت والے دن اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا. عزیز بھائیوں، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کا آخرت میں سخت ترین عذاب ہے. صرف سخت ترین نہیں بلکہ رسوا کن عذاب بھی ہے. اور گناہوں کا صرف آخرت میں ہی عذاب نہیں ہوتا، گناہوں کی دنیا میں بھی بڑی ساری شامتیں ہوتی ہیں. اور ہم سب آپ جانتے ہیں ہم سب گناہگار ہیں. ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، کوئی نہیں ہم میں سے. تو گناہوں کا نتیجہ آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا میں شامت ہے گناہوں کی. تو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ہر وقت ہی ہوتے رہتے. میرے بھائیوں، مالک الملک پروردگار مجھے اور آپ کو، کسی بندے کو آخرت میں رسوا کن ڈبل عذاب کا شکار کرنا پسند نہیں کرتا. وہ دنیا میں بھی ہمیں گناہوں کی شامت میں مبتلا دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے وہ مالک الملک پروردگار بہانوں سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے. میں نصوص نہیں سناؤں گا، صرف ترجمہ کروں گا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب کو آتا ہے یہ، بلکہ سارے فراغی نہیں آتے ہیں جن کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے
اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے. جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ مالک الملک اس بندے کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے. اور جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور جو بندہ رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کا 1 رات کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے یہ نمازیں بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اور یہ بھی اسی حدیث میں لفظ ہے جو بندہ جمعہ پڑھتا ہے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اگلے جمعے سے وہ سارے معاف کر دیتا ہے. یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے اللہ پچھلے عمرے سے لے کر اس عمرے تک کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بھی سنتے ہیں کہ جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے پروردگار اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. یہ بھی پیارے پیغمبر کا مسلم شریف میں فرمان ہے جو بندہ وضو کرتا ہے اپنے ہاتھ دھوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے اس کے ناخنوں کی نوکوں سے نکال دیتے. جو چہرہ دھوتا ہے جب چہرہ دھوتا ہے وضو میں تو چہرے سے ہونے والے سارے گناہ امام الانبیاء نے فرمایا داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے. بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے سارے گناہ معاف. سر کا مسح کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے. اور پھر بندہ پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے سارے گناہ ختم. پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے خشوع خضوع سے. ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی کوئی بات نہیں کرتا. ناطق وحی نے کہا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری کی حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کر کے لوگوں کو دکھا رہے تھے اور کرنے کے بعد کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا نحو وضوئی ھذا جس بندے نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھی لا یحدث فیہما نفسہ ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی کوئی بات نہیں کی غفر له ما تقدم من ذنبہ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف. پھر یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں میں نے بات کہی ہے کہ مالک الملک اپنے بندوں کے گناہوں کو ہر وقت بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو عذاب میں ڈالنا پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتا ہے کیا کرتا ہے کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبہ. ناطق وحی نے کہا اتنے لفظ کہنے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف. اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے ترمذی میں بھی ہے من کسا الثوب جس نے کپڑا پہنا اور کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لی چھوٹی سی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت. اتنے سے الفاظ ہیں. ناطق وحی نے کہا میرے یا آپ کے یا کسی مولوی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ جتنے پچھلے گناہ ہو گئے اللہ ساری معاف کر دے گا.
پھر پیارے پیغمبر نے کہا فرضی نماز کے بعد بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، غفرت ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی حدیث ہے مسلم شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ بس اتنے لفظ پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، غفرت لہ خطایاہ، اس کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کا آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے؟ کیوں جی؟ یہ جو اللہ نے زمین بنائی ہے نا میرے محترم بھائیوں، اس کا 1/3 خشکی ہے، 2/3 سمندر ہے۔ زمین پر 1/3 خشکی اور 2/3 کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ جو 1/3 خشکی ہے نا زمین کی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ دور میں قسم ہے اللہ کی، دنیا کی سائنس اور سائنسدان اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ خشکی کے کناروں تک نہیں پہنچ سکے آج تک۔ خشکی کے کناروں تک جو 1/3 ہے زمین کا اور جو اس سے 2/3 پانی ہے، اس کا کون اندازہ کر لے گا؟ اور اس کی جھاگ کتنی ہوگی؟ کسی مولوی صاحب کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ کا فرمان ہے، اتنے گناہ بھی ہو تو رب 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھنے سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شام کو پڑھے تو پھر بھی اتنے گناہ معاف۔ پھر بندہ بیمار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخار بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کو، چاندی کو اور سونے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے، بخار بھی بندہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اور صرف بخار نہیں میرے بھائیوں، کوئی دکھ درد، سر درد، دانت درد، کان درد، کوئی تکلیف، پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، کچا ناخن ٹوٹ گیا ہے، تکلیف ہوئی ہے، کوئی جسمانی درد ہوئی ہے کسی جگہ پر، کوئی اولاد کا دکھ سامنے آ گیا ہے، صدمہ پہنچ گیا اولاد کی وجہ سے، گھر کے افراد کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی معمولی تکلیف قسم ہے اللہ کی مومن کو ملتی ہے، اللہ گناہ معاف کر دے۔ اچھا اندازہ لگایا کہ نہیں آپ نے؟ میری بات غلط ہے؟ رب بہانوں سے ہر وقت ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہی ہے، لیکن بات سمجھ لینا اچھی طرح، یہ ساری احادیث میں نے چند سنائی ہیں، اس طرح کی بہت سی احادیث اور بھی سنائی جا سکتی ہیں جو صحیح بالکل سکے بند احادیث ہیں، جن کے اللہ کے نبی کے فرامین ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ بہت سی احادیث اس سے بھی زیادہ اور موجود ہے، اور بھی اعمال ہیں جن سے بندے کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، یہ میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھے۔ ہم مسلمان اکثریت ہمارے معاشرے میں وہ ان احادیث کو سن کر بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، ہم سارے بھی ہو چکے ہیں اس وقت کہ واقعی اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، بڑے گناہ معاف کرتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی تو پچھلے تو معاف ہو گئے، اب آئندہ سے پھر شروع کر دو، پچھلے تو معاف ہو گئے، صاف ہو گئے، اب دوبارہ پھر شروع کر دینی چاہیے تاکہ اگلے وضو سے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، بندہ ایسے ہو جائے گا جیسے مانے۔ اور کئی لوگ تو دھوکے میں پڑ جاتے ہیں یہ حدیث سن کر، نہ زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونا ہے آپ میں سے کسی نے، نہ کسی دھوکے کا شکار ہونا ہے۔ یہ جو ساری احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کے وہ گناہ معاف کرتا ہے جن کو ہم صغیر گناہ کہتے ہیں۔ ان نیکیوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، اذکار سے، تکلیفوں سے، حج سے، عمرے سے، جمعے سے، ہر چیز سے
بندے کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ صغیر گناہ. کبیر گناہ ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، بالکل بھی نہیں ہوتے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا. یہ جو احادیث میں لفظ سنے نا آپ نے، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو، سچ ہے، لیکن یہ ان گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جن کو ہم صغیر گناہ کہتے ہیں. کبیر گناہ نہیں ختم ہوتے، کبیر گناہ ختم نہیں ہوتے. صغیروں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا، اور صغیروں سے یہ کیفیت بڑھتی ہے اس کی، کبیروں سے نہیں. کبیرے اس کے سر پر سوار ہی رہتے ہیں، وہ کسی نیکی اور کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، میں ایک دو دلیلیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک قرآن سے ایک حدیث سے، انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو پروردگار تمہارے صغیر گناہوں کو معاف کر دے گا. صغیر گناہوں کی معافی کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا شرط ہے. وہ جو حدیث ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والعمرۃ الی العمرۃ والحج کفارات لما بینہما مجتنب الکبائر، مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں. تب تک یہ کفارے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بندہ کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے. اس کا مطلب ہے صغیروں کا کفارہ ہے، یہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. شرک کبیرہ گناہ ہے. شرک کیا ہے؟ صحیح صحیح بتانا آپ نے دیانتداری اور انصاف سے. ایک بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیا 5 نمازیں پڑھنے سے، عاشورے کا روزہ رکھنے سے، عرفے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، راتوں کا قیام کرنے سے، لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے، عمرہ کرنے سے، جمعہ پڑھنے سے، حج پڑھنے سے، کیا اس کا یہ شرک معاف ہو جائے گا؟ نہیں معاف ہونا. اللہ کی قسم نہیں معاف. کوئی نیکی کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں جس نیکی سے یہ شرک معاف ہو جائے. یہ معاف ہونا ہے کس سے؟ صرف توبہ سے معاف ہونا ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. کبیرے گناہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہیں. میں نے وہ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھنے، انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے کتنے کبیرے گناہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. کون کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے، بہت سارے کبیرے گناہوں کا. میں اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھ لینا، اگر پروردگار رب العالمین اپنے بندوں کے کسی نیک عمل کی وجہ سے، توجہ میری طرف رکھنا، اگر رب العالمین کسی بندے کی نیکی کی کے بدلے میں اس کے کبیرے گناہ معاف کر دے تو کر سکتا ہے. اس کو کوئی روکنے والا، کوئی رکاوٹ، کرنا چاہے تو کوئی روک کر سکتا ہے وہ. لیکن قانون اس کا یہ نہیں ہے. اگر کر دے گا وہ کسی کے کبیرے گناہ معاف تو یہ اس کا فضل ہوگا، اس بندے پر احسان ہوگا. قانون نہیں ہے. قانون یہی ہے کہ کبیرے گناہ کیسے معاف ہونے؟ توبہ سے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. ہاں، گانے سننا کبیرہ گناہ ہے. غیر محرم عورتوں کو ٹکٹ کی بند کر دیکھنا کبیرہ گناہ ہے. یہ موبائل پر، یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر یہ گندے چینل چلانا، اللہ کی قسم یہ کبیرہ، یہ توبہ کے بغیر معاف. اس طرح کے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے. پکی سچی توبہ ہوگی تو پھر معاف ہوگے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں، یہ ہے میں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں سارے بھائیوں کو. اگر آپ توجہ سے سنیں گے اللہ بڑا ہی نفع دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کچھ گناہ میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو گناہ نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ رمضان کے قیاموں سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ نماز سے، نہ جمعے سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے، نہ سبحان اللہ و بحمدہ سے، نہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے، نہ کسی دکھ درد تکلیف سے. کعبے کے رب کی قسم ہے وہ کسی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں
اور نہ کسی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ایسے بھی تھوک کے حساب سے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر میں کہہ دوں نا تو حق رکھتا ہوں، یہ جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس مسجد کی چھت میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کے نیچے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے جو گناہ نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں نہ کسی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی بچا ہوا نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم سب ایسے گناہوں میں لتڑے پڑے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کون سے گناہ ہیں جو نہ کسی عبادت سے نہ کسی نیکی سے نہ پکی سچی توبہ سے معافی نہیں ہوتے، اور ہم سب ان گناہوں میں لتڑے ہوئے؟ وہ کون سے گناہ ہیں؟ میرے بھائی ان کا تعارف کرواؤں گا تھوڑا سا انشاءاللہ، زیادہ نہیں۔ ہم کسی بندے کا کوئی عیب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں، مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بندہ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دن کے وقت اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے بدکاری میں ملوث دیکھ لیتا ہے، اوپر سے پکڑ لیتے ہیں بدکاری کرتے ہوئے، شک شبہ نہیں ہے اس کو، دھوکہ نہیں لگا، آنکھوں سے دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، کر رہا تھا بدکاری۔ ہم کرتے کیا ہیں پھر؟ بڑے خوش ہوتے ہیں دل میں کہ بندے کا عیب ہمارے ہاتھ آ گیا۔ جہاں جہاں ہماری دوستی ہے، تعلقات ہے، اس بندے کو جا جا کے ہم بتاتے ہیں کہ فلانا بندہ ایسا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اور جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں اس بندے کے اس گناہ کا تذکرہ کر کے لطف اٹھاتے ہیں، مزہ آتا ہے ہمیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ جو بدکاری کرنے والا بندہ ہے نا، جس نے واقعات بدکاری کی ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو، وہ پکی سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے اس بدکاری کے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے جو اس کو پورے محلے میں پڑھا ہے، اس کا جو گناہ پھیلایا ہے، نشر کیا ہے، ہر بندے کو سنایا ہے، ہر مجلس میں اس کا تذکرہ کیا ہے، میں کھرب مرتبہ بھی توبہ کر لوں گا، اللہ کی قسم میرا یہ گناہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ وہ بدکاری اس کی معاف ہو جانی ہے، لیکن میں نے جو اس کو ذلیل کرنے کا مشن چلایا، میں نے جو اس کے خلاف پراپیگنڈا کر کے پھیلایا اس معاشرے میں، اس کے اس عیب کو، یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا، نہ کسی حج عمرے سے، نہ کسی توبہ سے، اور نہ کسی اور عبادت سے۔ یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں کٹھی چند اور گناہوں کے تذکرے کر کے نا کٹھی دلیل دوں گا ان کی، یاد رکھنا بغیر دلیل کے بات نہیں ہے میرے لیے۔ یہ بڑا گناہ معاف؟ آپ کہیں گے یہ گناہ کیوں ہے بھائی؟ وہ بدکاری کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی تو نے دیکھا ہے نا، تو آسمانوں والے رب کا، اس کے نبی کا ہمیں حکم ہے، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی زبان کو بند رکھ، اپنے ہونٹوں کو بند رکھ۔ خبردار تیری زبان سے، تیرے ہونٹوں سے اس کی یہ برائی کسی بندے کے کام تک پہنچنی نہیں چاہیے۔ تجھے نہیں حق اس بات کا، تجھے رب نے نہیں دیا۔ ہاں اگر تو بولنے پر مجبور ہے نا، تو کیسے بولنا ہے؟ اس بندے کو پکڑ کر معاشرے سے، لوگوں کی نظروں سے دور لے جا، وہاں جا کر اس کو نصیحت کر، سمجھا، اللہ سے ڈرا کہ بھائی جان ہمیں رب نے پیدا کیا دنیا میں، تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، یہ کام اس نے ہم پر حرام کیا جو تو نے کیا ہے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اس طرح کا کام دوبارہ، یہ تو اس کو کیا سکتا ہے لے جا کر، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو نے اس کو بتایا ہے۔ لیکن اگر تو بیان کرتا ہے نا یہ بات کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھ سے قسم اٹھوا لو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں،
اگر 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہے نا اس بات پر، بے شک بدکاری ہوئی ہے، دیکھیے آپ نے اپنی آنکھوں سے، لیکن رب کہتا ہے اس بولنے والے کی قبر پر 80 کوڑے لگاؤ۔ قرآن میں لکھا ہے اپنے 80 کوڑے لگاؤ اس کو، اس نے حق کس نے اس کو حق دیا تھا بولنے کا، ایک مسلمان کی عزت برباد کرنے کا مسلمان معاشرے میں؟ 80 کوڑے لگیں گے اس پر۔ اس گناہ کو قرآن و سنت کی زبان میں کہتے ہیں غیبت۔ غیبت وہ ہوتی ہے جو واقعتاً حقیقت میں خرابی، نقص، عیب، گناہ کسی بندے کے اندر ہوتا ہے اور ہم اس گناہ کو لے کر معاشرے میں پھیلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس بندے کو پڑھتے ہیں، یہ والا گناہ غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ کی قسم کسی عبادت سے، کسی نیکی سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی توبہ شوبہ سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اب بتائیں انصاف سے، ہماری کوئی مجلس جہاں ہم 2-4 اکٹھے مل کر بیٹھے ہوں غیبتوں سے پاک ہوتی ہے؟ ہاں؟ اچھا اور کوئی نہ ملے ہمیں تو حکمران تو غیبت کرنے کے لیے ہمارے پاس گھڑے مچھے موجود ہیں، کرتے ہیں حکمرانوں کی ہر مجلس میں بیٹھ کے غیبت کیا نہیں کرتے؟ نواز شریف چور ہے، اس نے کرپشن کر لی ہے، وہ اتنے مال کھا گیا، وہ یہ کر گیا، وہ کر گیا، عمران خان یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا ایم پی ایم ایل اے وہ اتنا مال کھا گیا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کھایا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا نہیں کھایا، میں ان کا وکیل نہیں ہوں، آپ کی صفائی دینے کے لیے بیٹھا ہوں، کھائے ہوں گے انہوں نے، لیکن مجھے اور آپ کو کس نے حق دیا یہ معاشرے میں پھیلائے؟ کس نے کہا پھیلاؤ اس کو معاشرے میں، عام کرو اس کو، ہر مجلس میں یہ باتیں کرو، کس نے ہمیں حق دیا یہ؟ ہم عام طور پر اللہ کی قسم اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں۔ کوئی نہ ملے اچھے بھلے دیندار نمازی حاجی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے انتظامیہ پر یا مسجد کے قاری صاحب کو، امام کو، خطیب کو لے کر اسی کو گیدنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں یہ قاری صاحب تو ڈنڈی مارتا ہے مسجد کے پیسوں میں، یہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس قاری صاحب کا، اس کو فلاں جگہ پر ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب قاری کی ایک غلطی پکڑ لی، وہ بھی انسان ہے یار، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اس کی ایک غلطی کو پکڑا اور پکڑ کر ہر نمازی کے کان میں پھونکنا شروع کر دیا، یہ قاری ایسا ہے، یہ امام ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے۔ ہمیں تو اسلام نے یہ حق نہیں دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہو، یہ تو میں نے موٹی سی مثال دی ہے نا، جن کو ہم عام طور پر اپنی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں مدرسوں میں۔ میرے محترم بھائیوں، اچھا بسا اوقات ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا، شیطان نے بندے کے دل میں بدگمانی ڈال دی ہوتی ہے کسی کے متعلق۔ بدگمانی کون ڈالتا ہے؟ شیطان نے بدگمانی ڈالی ہوتی ہے، اور ہم بدگمانی کی بنا پر کہتے ہیں یہ چور ہے، یہی چور ہے، یہی ڈاکو ہے، یہی بدکار ہے، یہی خراب ہے بندہ، اور اس کو یہ جو ہے نا گناہ، میرے بھائیوں یہ بڑا گناہ، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ اس گناہ کا نام کیا ہے؟ یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا اسی طرح کا ایک گناہ ہے، میں نے ادھر ایک شخص کی بات سنی، دوسرے کو مسالہ لگا کے بیان کر دی، ادھر کی بات سنی، مسالہ لگا کے ادھر بیان کر دی، مقصد میرا ہے دونوں میں کیا ہو جائے؟ یہ دو دوست لڑ پڑے، یہ دو جو مل کر کاروبار کر رہے ہیں ان میں دشمنی پیدا ہو جائے، یہ میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں، یہ دو خاندان لڑ پڑے، یہ دو برادریوں میں دشمنی کھڑی ہو جائے، اس لیے میں چغلیاں کرتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ والا گناہ غیبت سے بھی بڑا ہے، بہتان سے بھی بڑا ہے، چغلی ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ نہ غیبت کسی حج عمرے سے، نہ کسی توبہ سے معاف ہوتی ہے، نہ بہتان معاف ہوتا ہے، اور نہ ہی غیبت اور یہ چغلی کسی گناہ سے، کسی نیکی سے معاف، کسی توبہ سے معاف۔ اچھا آپ کہیں گے آپ نے اتنے بڑے گناہ بنا دیے، یہ گناہ کیسے ہیں؟ میرے بھائیو تھوڑا سا غور کرنا، گناہ کیسے ہیں یہ؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کو رب نے عزت دی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے عزت دنیا میں
نہ دی ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر آدم کے بیٹے کو عزت سے نوازا ہے۔ میں جس کو رگیل رہا ہوں معاشرے میں، جس کی غیبتیں کر رہا ہوں، جس پر بہتان باندھ رہا ہوں بدگمانی کی بنیاد پر، معاشرے میں کر کے اس کی بدگمانی کے اوپر بہتان باندھ کر غیبتیں کر کے معاشرے میں ذلیل کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، میں اس کی عزت کو خراب کرنے کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ یہ میں نے جو رب کی دی ہوئی عزت ہے اس کو کم کر کے اس کا حق طلب کیا ہے۔ جس طرح عزت اللہ نے ہر بندے کو دی ہے نا، امن اور سلامتی سے جینے کا حق بھی رب نے ہر انسان کو دیا۔ کافروں کو بھی امن سلامتی سے جینے کا اللہ کی زمین پر حق حاصل ہے۔ اچھا، میں نے جن کی چغلیاں کی ہیں اور وہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں، لڑ پڑے ہیں، جب ان کی لڑائی ہوگی تو امن و سلامتی سے جینے کا حق میں نے ان کا چھینا کہ نہیں چھینا؟ رب نے ان کو امن سلامتی سے جینے کا حق دیا، میں نے لڑا کر وہ چھین لیا۔ یہ حق تلفی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بندوں کے حقوق تلف کرنے والے گناہ ہیں، جن گناہوں میں بندوں کے حق مارے جاتے ہیں، بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، میرے بھائیوں وہ گناہ کسی عبادت سے، کسی توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ایک مثال اور ہے، ہم کسی کا ناجائز مال کھا جاتے ہیں، چوری کے ذریعے کھا لیں یا ناجائز قبضے کے ذریعے کھا لیں، کھاتے ہیں کہ نہیں؟ عام ہے ہمارے معاشرے میں، چوری بھی عام ہے اور لوگوں کے، غریبوں کے، کمزوروں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنا بھی۔ مافیے بڑے بڑے ہندوؤں یہودیوں کے نہیں، مسلمانوں کے اللہ کی قسم مافیے ہیں، آبادیوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، محلوں میں مافیے ہیں۔ وہ لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرتے ہیں، جج کو پیسہ لگاتے ہیں وکیل کے ذریعے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، اور پھر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور کہتے ہیں دیگیں چڑھتی ہیں، بھئی ہم نے مقدمہ۔ یہ جو عدالت سے غلط فیصلہ کروا کے کسی کا حق مارا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی توبہ سے یہ معاف نہیں ہونا۔ اچھا، ایک ہے گناہ، اس طرح کا ایک معاملہ ہے، لوگ دودھ میں پانی ڈالتے، کیا کرتے؟ اچھے بھلے حاجی نمازی بھی دودھ میں پانی ڈال دیتے، شیطان ڈرواتا ہے اسے۔ اچھا، پانی ڈالنا تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا اتنا کو ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت معاشرے میں پتہ کیا چل رہا ہے؟ لوگ کھاد اور بال صفا پاؤڈر، جو انسان کے غیر ضروری بالوں کو اتارنے کے لیے بنا ہوا پاؤڈر ہے نا، اس پاؤڈر کو گھول کر اللہ کی قسم دودھ کے نام پر لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ ہندو نہیں پلا رہے، یہودی نہیں، سکھ نہیں، کمیونسٹ نہیں، بدھ مت نہیں، قسم ہے اللہ کی، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اور تھوڑا سا نہیں، ٹینکروں کے ٹینکر، ٹینکروں کے ٹینکر، ٹنوں کے حساب سے یہ دودھ بڑھ رہا ہے، پاکستان کی زمین پر بڑھ رہا ہے، پاکستان کے مسلمان بنا رہے ہیں اور لوگوں کو پلا رہے ہیں دودھ کے نام پر یہ کیمیکل۔ لوگوں کے بچے بھی مر رہے ہیں معصوم، لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب تجارت ہو رہی ہے، بڑے خوش ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا، آپ کے بہاولپور میں ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، فیصل آباد میں بھی ہو رہا ہے، کراچی، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ بہاولپور کا، آپ کے بہاولپور کا میں اللہ کی قسم خود گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، بہاولپور میں ہوا ہے۔ ہم نے مرکز البدر کے بچوں کے لیے، میں ادھر تھا نا جب، ہم نے دودھ لگوایا ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں کہ ہم بچوں کو ایک مرتبہ کھیر کا ناشتہ کروائیں گے۔ وہ ہمیں ایسا بندہ ملا، جو بندہ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا تھا کیمیکل گھول کے لے آتا تھا۔ 2 مرتبہ لایا وہ ایسا کیمیکل گھول کر، ایک قطرہ اس میں دودھ کا نہیں تھا۔ یہ بہاولپور میں اللہ کی قسم یہ بڑھ رہا ہے، کسی بہت ترقی یافتہ شہر کی بات نہیں کر رہا، ادھر بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کا کوئی ذاتی حق ہے، آپ نے اپنے حقیقی پلاٹ کی، اپنے وراثتی مکان کی آپ نے فرد نکلوانی ہے پٹواری سے،
پیسے کے بغیر آپ نکال لیں گے رشوت لینے کے دیے بغیر؟ ہاں مرزا جی آپ کو آپ کا ذاتی حق ہے، آپ نے مکان بیچنا ہے یا کچھ کرنا ہے، آپ کو فرد چاہیے اس کی، آپ کو بغیر رشوت یہ ملے گی فرد آپ کو؟ اچھا یہ پٹواری کی نہیں، آپ کسی محکمے کے اندر چلے جائیں، آپ کا کوئی ذاتی حق ہے، جائز حق ہے، آپ کو بغیر رشوت کے ملے گا؟ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ یہ جو رشوت خور ہے، جتنا ہمارا طبقہ رشوت کھا رہا ہے، یہ جو رشوت کھا رہے ہیں نا، کیا گورنمنٹ ان کو ان کی سیلری نہیں دے رہی؟ اچھا ان کی دوسری ساری مراعات ان کو نہیں مل رہی؟ وہ سیلری بھی لے رہے ہیں، اپنی پوری مراعات بھی لے رہے ہیں، پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کے افراد ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ وہ اس سے زیادہ ہر بندے سے کہتے ہیں اتنا دو گے تو کام ہوگا ورنہ دھکے کھاؤ گے۔ یہ جو رشوت کے ذریعے لوگوں کا مال کھا رہا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ 100 حج کر کے آ جائے، 1000 عمرے کر کے آ جائے، یہ خرب مرتبہ پکی سچی سنگے بند توبہ کر لے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ رشوت خوری والا گناہ کسی نیکی سے کسی توبہ سے معاف نہیں ہونا۔ یہ کرپشن کرتے، کرپشن خیانت کر رہے ہیں لوگ کہ نہیں کر رہے؟ ہاں کرپشن کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو، جو بندہ پاکستان کا، جس پاکستان کی اہم اختیارات والی سیٹ پر بیٹھا ہے، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا، وہ اس سیٹ پر اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ 1000 میں سے ایک بندہ ممکن ہے آپ کو پاک صاحب مل جائے، 1000 میں سے ایک، ورنہ 1000 میں سے 999 وہ گھپلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ جو کرپشن کر کے مال کھایا ہے، اللہ کی قسم کسی نیکی سے کسی توبہ سے معاف نہیں ہونا۔ یہ ملاوٹ کر کے کھا رہے ہیں، ملاوٹ کر کے کہ نہیں؟ ہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی، دودھ میں، یہ کیلے میں نہیں، ہر شے میں ملاوٹ ہو رہی۔ یہ ملاوٹ کر کے جو لوگوں کو پیسے کھا رہا ہے، ملاوٹ کا مال دے کر، 2 نمبر مال بیچ کر 1 نمبر کے پیسے لے رہا ہے، یہ حق تلفی کر رہا ہے لوگوں کی، یہ حق معاف، یہ بڑا معاف نہیں ہونا۔ میں دلیلیں دوں گا انشاءاللہ، یہ صرف میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، اتنا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی گناہ ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ آج کل سردیاں ہیں، جا رہی ہیں سردیاں، سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، ایسے ہی ہے نا؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، لوگوں نے، جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں گیس کے اوپر کمپریسر لگایا ہوئے، وہ کمپریسر لگا کے جو پریشر کم ہوئے اس کمپریسر کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ گیس کھینچ رہے ہیں، اور اس کو گناہ، اس کو سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے یہ گیس۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ لوگوں کی حق تلفی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کمپریسر لگا کر غریبوں کی گیس اپنے گھروں میں جلانا اتنا بڑا گناہ ہے، کسی حج سے، کسی عمرے سے، کسی نیکی سے اور کسی توبہ سے یہ معاف نہیں ہونا، یاد رکھنا۔ آپ کہیں گے یہ گناہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ کیسے گناہ ہو گیا؟ بھائی گیس تھوڑی آ رہی ہے، جتنا گیس استعمال کرنے کا میرا حق ہے اتنا ہی ہر غریب کا حق ہے۔ جو میں کمپریسر لگا سکتا ہوں اپنے گھر میں، میرے پاس پیسے ہیں، دوسرا غریب وہ کمپریسر نہیں لگا سکتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسے۔ تو اب جس نے کمپریسر نہیں لگایا، میں نے کمپریسر لگا کر اس کی گیس کھینچی کہ نہیں کھینچی؟ اچھا میں کہتا ہوں نہیں میں نے تو نہیں حق مارا، اگر اس کی گیس آئی ہے تو وہ سلنڈر جلا لینا اپنے گھر۔ بھئی وہ سلنڈر جلائے، آپ کیوں نہیں سلنڈر جلا سکتے؟ آپ کو جب اپنے پیسے دیے، سلنڈر کی گیس مہنگی ہے، یہ گیس اس کو سستی ملے گی۔ اس کے گھر کا چولہا میں نے بند کر دیا، اپنے گھر میں کمپریسر لگا کر گیس کھینچ لی اس کی، اور میں سمجھتا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے حق مار لیا اس کا، اس کے بچوں کا۔ جو گیس اس کو سستی مل رہی تھی میں نے جانی نہیں دی، اس کے گھر میں خود جلی، اور اس کو ذلیل ہونے پر مجبور کر دیا میں نے۔ اچھا اتنا ہی نہیں،
جو بڑے سمجھدار ہیں نا، بڑے سمجھدار ہمارے معاشرے میں، ہندو یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں جو بڑے سمجھدار ہیں نا، پڑھے لکھے، وہ سردیوں میں خوب ہیٹر استعمال کرتے ہیں، بجلی والے کھلے دل سے ہیٹر چلاتے ہیں، گرمیوں میں کھلے دل سے اے سی استعمال کرتے ہیں، کھلے دل سے ہر کمرے میں اے سی چلاتے ہیں ڈٹ کر۔ اب میٹر تو اچھا بڑا چلتا ہے، بل بھی کافی سارا آنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے جب میٹر ریڈر آتا ہے نا تو وہ پیسے 1000 روپیہ دے کر نا اس سے میٹر ریورس کروا لیتے ہیں۔ میٹر کیا کروا لیتے ہیں؟ ریورس کر پیچھے کروا لیتے ہیں۔ اب بجلی جلائی ہے مثال کے طور پر میں نے 10,000 کی، میٹر ریورس کروا لیا، بل آیا میرا کتنا؟ 1000 میں نے اس کو دے دیا، 2000 میں جان چھوٹ گئی۔ یہ جو 8000 کی بجلی کھائی ہے میں نے اور پیسے نہیں دیے، اس کے پیسے کون دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ دوسرے لوگ غریب عوام دینے پر مجبور ہے میری چوری کے پیسے۔ جو بجلی میں نے چوری کی ہے وہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہوئی، وہ گورنمنٹ کی میرے محترم بھائیوں نہیں چوری ہوئی۔ کیوں؟ ہر گریڈ اسٹیشن سے جہاں سے بجلی آتی ہے نا وہاں ایک میٹر لگا ہوا ہے، ایک میٹر ہمارے گھر پہ لگا ہوا ہے، ایک میٹر کہاں لگا ہے؟ گریڈ اسٹیشن پر۔ وہ جو گریڈ اسٹیشن جتنی بجلی پیدا کر کے علاقے میں بھیجتا ہے نا، سب سے پہلے وہاں یونٹ درج ہوتے ہیں، جو بل بنتے ہیں وہ ہماری ریڈنگ پر نہیں بنتے، وہ اس ریڈنگ پر بنتے ہیں جتنی انہوں نے بجلی اپنے گریڈ اسٹیشن سے نکال دی ہے۔ اب ان کے پاس 1000 یونٹ استعمال ہوا ہے، مثلا واپس جو ان کے پاس ریڈنگ پہنچی ہے وہ 500 ہے، انہوں نے 1000 کا بل بنانا ہے، 500 کا نہیں بنانا۔ جب 1000 کا بل بنا ہے، میرے تو میٹر سے تھوڑے یونٹ گئے ہیں، اب ہوگا کیا؟ وہ مختلف ٹیکسوں کے نام پر یہ ایڈجسٹ کر دیں گے سارے لوگوں کے بلوں پر، یہ پیسے، یہ فلاں چیز کا ٹیکس ہے، یہ فلاں کا ٹیکس ہے، یہ فلاں کا ٹیکس ہے۔ قسم ہے اللہ کی، چوری میں نے کی اور میں نے ہر بندے کو مجبور کر دیا، میری چوری والی بجلی کے پیسے تو ادا کر اپنے گھر سے، نہیں ادا کرے گا تیرا میٹر کٹ جائے گا۔ یہ میں نے حق طلب کیا ہے، میں کھرب حج کر لوں، میں ارب مرتبہ توبہ کر لوں، یہ والا گناہ کعبے کے رب کی قسم میں نہیں معاف ہونا، باہر میں چلی جائیں گی ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے، یہ والا گناہ کسی چیز سے معاف نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار وہ بھی ماشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں، ذمہ دار بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ موقع والے اتفاق کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اوورسیز کو دے کر موقع سے ایک نکلوا لیتے۔ اس کا نام ہے سیاست، اس کا نام ہے ذہانت، اس کا نام ہے کامیاب ذمہ دار اور کامیاب ترقی، کامیاب تجارت۔ وہ موقع سے اینٹ نکلے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پانی زیادہ آئے گا، فصل اچھی پیدا ہوگی، زمین اچھی سیراب ہوگی۔ میں بڑا خوش ہوں، میں نے پانی سے زمین کو اچھا سیراب کر لیا، اچھی پیداوار حاصل کر لی، لیکن میرے بھائیوں میں نے جو اپنی زمین کو پانی لگا کر جو پیداوار حاصل کیا، یہ پانی کن کا تھا؟ یہ آگے والے عوام کا پانی تھا، یہ اس اوورسیز کا پانی نہیں تھا، نہ اس کے باپ نے ٹیوبویل لگا کر ہمارے موقع میں ڈالا ہے، یہ پانی آگے والی عوام کا تھا۔ وہ آگے والی عوام کا حق میں نے مارا اور ان کا پانی اپنی زمین میں ڈال کر حرام زراعت پیدا کر کے حرام کھایا ہے، حرام کھلایا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنی معصوم اولاد کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی گناہ ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہوتا؟ بڑا عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا چھوڑے ہیں ساری باتوں کو، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، باپ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے نا ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اپنی بہنوں کو کچھ دیا ہی نہیں، دیتے اللہ کی قسم نہیں دیتے، بے شمار۔ بہاولپور کا ایک کیس میرے پاس آیا، بہاولپور کے مین بازار میں اللہ کی قسم کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد ایک باپ نے چھوڑی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹا تھا،
مجھے وہ بیٹے کی شکل ابھی بھی یاد ہے، نام نہیں میں لوں گا، بہاولپور کے بازار کی بات سنا رہا ہوں۔ اس بی بی نے میرے تک بات پہنچائی کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں شریعت کے مطابق۔ میں نے اس کے بھائی کو بلایا، بڑی نصیحت کی، بڑا سمجھایا، سنا ان کا، وہ تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا حق ہی نہیں، میرا حق تھا۔ کروڑوں روپے کی جائیداد تھا، بہن کو اس کا 1 ٹکا بھی نہیں دیا، ساری کہتی ہے 18 سال ہو گئے مجھے مانگتے ہوئے نہیں دے رہا۔ یہ ایک نہیں، اللہ کی قسم گلی گلی کے اندر ایسے کیس موجود ہیں، دیتے نہیں ان کو حق۔ یہ جو بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہے، یہ بڑا حق کسی عبادت سے، کسی نماز روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی توبہ شوبہ سے معاف کوئی نہیں ہونا، اللہ کی قسم نہیں ہونا۔ کیا ہونا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ کیا ہونا ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے اس سے۔ اچھا یہ بھی چھوڑیں، ہمارے ہاں کئی ایسے سمجھدار بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، میں ہندوؤں کی بات سکھوں کی نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے بابے موجود ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں۔ بہاولپور میں تو میرا خیال نہیں ہے ایسے، میرے پاس کوئی کیس نہیں آیا ادھر، اور جو بھی آتے ہیں ادھر کا نہیں آیا، یہ اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ مرنے سے پہلے ہی سارا کچھ کس کے نام لگا دیا؟ بیٹوں کے نام، تاکہ بیٹیوں کو کچھ ملے گا۔ اچھا اب بیٹے بھی بڑے خوش ہیں کہ قانونی طور پر بھی ہمارے نام ہو گیا ہے، ہمیں مل گیا ہے، اب ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ حلال ہو گیا بہنوں کا حق کھانا، حلال ہو جائے گا قانونی طور پر۔ اللہ کی قسم ان کے نام ہونے سے ان کے لیے کسی کا حق کھانا حلال۔ مدینے والے امام کہتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تم میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، اے ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں پیش کر دے اور میں اس کی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اگر میں نے اس کے بھائی کا حق اس کو دے دیا فیصلے میں تو وہ مت لے میں نے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو دیا، وہ حلال محمد رسول اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی قسم اس کے لیے حلال۔ امام الانبیاء کے فیصلے سے حلال نہیں ہوگا، قانونی طور پر اس کے نام کرنے سے بھائیوں کے لیے بہنوں کا حق کھانا حلال ہو جائے گا۔ اور یہ بابے نے سب سے پہلے اپنی بچیوں پر ظلم کیا اور اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے اپنی عاقبت برباد کر لی۔ یہ بابا کروڑ توبہ کر کے جائے، اللہ کی قسم اس کی توبہ کسی کام کی نہیں، اس کو یہ حق دینا پڑے گا جو بیٹیوں کا مارا ہے، جو بیٹوں کے نام لگوا دیا سارا کچھ۔ اچھا صرف یہ نہیں کہ بیٹیوں کا حق بیٹوں، اب بیٹوں کو مل گیا، بیٹے کھا رہے ہیں، کن کا حق کھا رہے ہیں؟ بہنوں کا۔ بیٹے مر جائیں گے تو یہ بیٹوں کے پاس جو جائیداد ہے یہ کدھر جائے گی؟ اس کی اولاد کو، بیٹوں کی اولاد کو جائے گی نا، تو وہ بیٹوں کی اولاد کن کا حق کھائیں گی؟ پھوپھیوں کا، اپنی پھوپھیوں کا حق کھائیں گی نا۔ وہ مر جائے گی نسل تو اس کی اگلی نسل کس کا حق کھائے گی؟ وہ اوپر والوں کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بابے نے اپنا سارا کچھ بیٹوں کے نام لگا کے اللہ کی قسم ساری زندگی اپنی پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دی ہے۔ ساری زندگی اس بابے کی نسل حرام کھائے گی، اور جس جسم پر حرام سے ہڈیاں بنے، گوشت چڑھے، رب اس حرام خور، حرام پر پلنے والے کی رب دعا قبول کرے گا، رب اس کو جنت میں بیچے گا اس حرام خور کو۔ اور ساری زندگی حرام کھا رہا ہے، اس حاصل نہیں کہ میں حرام کھا رہا ہوں، کن کن کا حق میرے جسم کے اندر جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بات لمبی نہ ہو جائے، میں ایسے دسیوں چیزیں اللہ کی قسم بیان کر سکتا ہوں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں۔ یہ تو چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں نے کہا یہ بڑا گناہ کسی عبادت سے، کسی نیکی سے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا، صاف صاف یاد رکھ لو، کسی شے سے نہیں معاف ہونا۔ کس نے کہا نہیں معاف ہونا؟ امام الانبیاء کا فرمان ہے، نہ میں نے کسی کو معافی دینی ہے اور نہ میں دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کے توبہ کو اور نیکی کو قبول کرنے والا ہوں، یہ سارا کچھ رب کا کام ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ایک حدیث سناؤں گا، ویسے درجنوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث یاد رکھ لیں۔ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اور مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں میری محمد رسول اللہ کی جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، چوری میں نہیں، ڈکیتی میں نہیں، برادری کے جھگڑے میں نہیں، کھانے اور بننے کے جھگڑے میں نہیں، کسی تجارتی لین دین کے جھگڑے میں، کہاں قتل کر دیا گیا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ سما ہو گیا، رب نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی ہے، سما قتلا وہ پھر شہید کر دیا گیا، سما ہو گیا رب نے پھر زندہ کر دیا، سما قتلا وہ تیسری مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ نہیں شہید ہوا، کتنی مرتبہ جامع شہادت نوش کیا اس نے؟ 3 مرتبہ۔ وعلیہ دین، ناطق وحی نے کہا اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض، لا يدخل الجنت، مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ نہیں سمجھ آئی حدیث لگتا ہے؟ نہیں نہ آئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کون مخاطب ہے اس کے؟ صحابہ۔ ہم سب مخاطب ہیں، ہم سب قیامت تک کرنے والے سارے کلمہ پڑھنے والے اس کے مخاطب ہیں، اور سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ۔ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ ہو صحابی رسول اللہ کا، ہو جائے وہ صحابی اللہ کی راہ میں شہید، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے، اور اس شہید ہونے والے صحابی پر ہو قرض کسی کا، قسم ہے اللہ کی وہ صحابی رسول ہو کر 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر کے بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس صحابی شہید ہونے والے سے قرضہ نہیں اترتا۔ اچھا صحابی نہیں جا سکتا، میں اور آپ چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں اور آپ شے کیا ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ چیز کیا ہے ہم؟ قسم اللہ کی کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ صحابی ہے، شہید ہو گیا، قرض ہے اس پر، نہیں جا سکتا جنت میں اور آپ چلے جائیں گے؟ اچھا قرض کسی کی کارپٹی پہ پسٹل رکھ کے دیتے؟ کیوں جی؟ باغلپور میں ایسے ہی ہے نا، قرض لینا جو کارپٹی پہ پسٹل رکھ کے کہتے ہیں دے قرضہ، اگلے کی رضامندی سے لیا جاتا ہے۔ کیسے لیا جاتا ہے؟ گن پوائنٹ پر نہیں، رضامندی سے۔ جو میں نے آپ کے پیسے قرض کے طور پر آپ کی رضامندی سے لیے، میں واپس کرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، قسم ہے اللہ کی یہ پیسے جو ادا نہیں نہ کیے میں نے آپ کو نہیں ہوئے، جب تک یہ ادا نہیں ہوتے میں جنت میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا جنت میں۔ ادا ہوں گے تو جنت کا راستہ کھلے گا۔ اچھا جو پیسے میں نے آپ کی رضامندی سے لیے وہ تو معاف نہیں، وہ تو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن گئے، تو جو رشوت کے ذریعے لیے، جو کرپشن کے ذریعے لیے، جو خیانت کر کے لیے، جو دودھ میں پانی ڈال کر لیے، جو بہنوں کا حق مار کے لیے، جو بیٹیوں کا حق دبا کے لیے، جو کمزوروں کا حق کھا کے لیے کسی کا، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ جو چوری کر کے لیے، جو کسی کے پلان پر قبضہ کر کے کھایا وہ کیسے معاف ہوگا؟ یہاں تو رضامندی والے معاف نہیں، صحابی کو معاف نہیں، اور جو نجائز ظلم کیے وہ کیسے معاف ہوں گے؟ حالانکہ شہید وہ انسان ہے رب کی زمین پر، ناطق وحی نے کہا اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ سارے گناہ اس کے پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق شہید فی سبیل اللہ کو بھی معاف نہیں، وہ دوسرے گناہ معاف ہیں یہ ان کو بھی معاف نہیں، معاف نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سن لے ذرا غور کرنا، صحیح مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، اپنی بات انشاءاللہ کوئی نہیں سناؤں گا، پیارے پیغمبر نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، اور مسلمانوں اور محمد رسول اللہ کے نام لگاؤ، حاجیوں نمازیوں اہل حدیث اور دینداروں، لا تؤدن الحقوق، تم ضرور بھی ضرور حق والوں کے حق ادا کرو گے قیامت والے دن، قیامت والے دن دینے پڑیں گے، کرو گے، کوئی توبہ شبہ کام نہیں آئے گی، کوئی نیکی شکی کام نہیں آئے گی، دو گے دینے پڑیں گے، حتی یقاد للشاة الجرحائے من الشاة القرنائے، امام الانبیاء نے کہا کسی دھوکے میں نہ رہنا، پروردگار وہاں پر بے سینگ بکری کو بھی سینگوں والی بکری سے بدلہ دلوائے گا۔ ایک بکری نے دنیا میں اپنے سینگوں کے بل بوتے پر
دوسری بوڑھی بکری کو کمزور مارا سمجھتے ہوئے دنیا میں ٹکر ماری تھی، بدماشی کی تھی اس نے دنیا میں اس پر. یہ بکریاں بھی کعبے کے رب کی قسم رب کو یاد ہیں. چاہے وہ بکریاں خانقاہ شریف کی تھی، چاہے وہ بہاولپور کی تھی، چاہے رحیم یار خان کی تھی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کی تھی، وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے کسی دھوکے میں نہ رہنا. جو بکریوں میں انصاف کروائے گا وہ مجھے اور آپ کو بغیر انصاف کے نہیں چھوڑے گا. حتیٰ یقادا، اللہ اس بے سیگ بکری کو سیگ دے گا میدان معاشر میں اپنی عدالت میں، اور سیگوں والی بکری سے ٹکر مروا کے بدلہ دلوائے گا. غور کرنے والی سوچنے والی بات ہے. جو جانوروں میں انصاف کروائے گا، جن کے لیے اللہ نے نبی رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیے، جن کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم، جو ان میں انصاف کروائے گا، جو مکلف نہیں ہے مخلوق، وہ میرے اور آپ کے مظالم میں آپس میں انصاف نہیں کروائے گا. ہاں وہ ہمیں چھوڑ دے گا ایسے. جو مکلف ہے، جن کے لیے رب نے نبی اور رسول بھیجے، جن کے لیے جنت اور جہنم بنائی، ان کو ایسے چھوڑ دے گا؟ بتا. وہ غیر مکلف مخلوق میں انصاف کروائے اور ہمیں انصاف نہ کروائے. کیسا انصاف ہوگا؟ پیارے پیغمبر نے کہا آپ ساری حدیث کو جانتے ہیں، آپ نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث سنی ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا، ہمیں اس پر توجہ نہیں کی. پیارے پیغمبر نے کہا اتدرون من مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں، پیسے نہیں، وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، غور کرنا، میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے میں یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، جو قیامت کے دن رب کی انصاف والی عدالت میں آئے گا، اس نے زندگی میں ایک نماز بھی چھوڑی نہیں ہوگی، ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا ہوگا، اپنی زکات میں 1 روپے کی بھی ڈنڈی کبھی نہیں ماری ہوگی. ساری چیزوں کے ساتھ آئے گا. حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، اور بھی نیکیاں کی ہوگی. رب کی عدالت میں آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس. کیا ہوں گے؟ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. لیکن کس حالت میں آئے گا؟ قد ضرب ھذا، فلانے کو ماڑا سمجھتے ہوئے اس نے تھپڑ مارا تھا، فلانے کی غیبت کی تھی، فلانے پر بہتان باندھا تھا، فلانے کی چغلی کی تھی، فلانے کا مال کھایا تھا. یہ سارے اللہ کی عدالت میں فلانے کو گالیاں دی تھی، فلانے کو گالیاں دی تھی، وہ سارے رب کی عدالت میں اللہ کی قسم کھڑے ہو گئے. اب میں نے جن لوگوں کی اپنی مجلسوں میں ساری زندگی غیبتیں کی ہیں نا، جس کی غیبت سے جس کی عزت کا جتنا میں نے نقصان کیا ہے، اس کی عزت کے نقصان کے برابر میری جتنی نیکیاں ہوگی نا اس کو دے دی جائے گی. سب غیبتیں جن کی میں کرتا رہا ہوں، ساری نیکیاں ان میں تقسیم. جن پر بہتان باندھے کچھ نیکیاں ان کو، جن کی چغلیاں کی کچھ نیکیاں ان کو، جن کو گالیاں دی کچھ نیکیاں ان کو، اور جن کا مال کھایا کچھ نیکیاں. ساری کعبے کے رب کی قسم ہے، امام الانبیاء نے کہا یہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پروردگار جن پر ظلم ہوا ہے، جتنا بھی، اس ظلم کے برابر ان کے گناہ لے کر اس حاجی صاحب کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دے گا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے. انصاف سے بتائیے، نمازیں پڑھی تھی اس نے کہ نہیں؟ نمازوں نے بچا لیا؟ روزے رکھے تھے کہ نہیں؟ روزوں نے بچا لیا؟ زکاتیں دی تھی کہ نہیں؟ زکاتوں نے بچا لیا؟ یہ نیکیوں کے پہاڑ کام آ گئے؟ جہنم میں جا رہے لوگوں کے گناہ لے کر. یہ حقوق العباد اللہ کی قسم قیامت والے دن ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے. میرے بھائیوں، کوئی نیکی اللہ کی قسم نہیں رہے گی میرے پلے. دنیا میں شرک ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت والے دن یہ حقوق العباد ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے. کچھ پلے نہیں رہے گا، لوگ گناہ کر جائیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا. یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا، یہ کوئی حکایت یا افسانہ کہانی نہیں ہے. کعبے کے رب کی قسم یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم نظریں چرا کے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں.
اللہ اکبر. آپ کہیں گے ہم نے تو اس مسئلے کو کبھی اتنا حساس سمجھا ہی نہیں تھا. یہ تو بڑا سنگین، واقعی بڑا سنگین مسئلہ اگر ایسا ہے، یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب پھر کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے تو آج تک بڑے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، بڑی چغلیاں بھی کی ہیں، گالیاں بھی دی ہیں، حق بھی مارا ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے جتنے آج تک حق لوگوں کے کھائے ہیں، غیبتوں سے، چغلیوں سے، گالیوں سے، بہتانوں سے، جو کچھ بھی کیا ہے ان کا بدلہ دینا پڑے گا. اب ساری نیکیاں تو ہماری اسی کھاتے میں چلی جائیں گی، اور پھر ہمارے لیے کیا کنفرم ہے؟ جہنم کنفرم ہو گئی ہمارے لیے. اب تو بچنا ممکن نہیں ہے. اللہ کی قسم میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، آپ کو جہنم کنفرم کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں. مت سمجھے جہنم کنفرم. میں نے پہلے بات کہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. کعبے کے رب کی قسم ہے، رب بچانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو. آپ کہتے ہیں بچانا کیسے چاہتا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ہم نے تو لا علمی کی زندگی میں، جب ہمیں سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، بڑی غیبتیں کی، گالیاں دی، بڑا کچھ کیا ہے، تو وہ کیسے وہ تو معاف نہیں ہونے، تو جہنم کنفرم ہو گئی. نہیں میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، معاف ہو جائیں گے. ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، معاف ہو جائیں گے. اب چہرے پر خوشی آئی ہے تھوڑی سی. معاف ہو جائیں گے. کیسے ہوں گے؟ کسی روزے سے، کسی نماز سے، کسی حج عمرے سے، کسی زکوٰۃ صدقے خیرات سے، کسی ذکر وظیفے سے. اللہ کی قسم نہیں ہوں گے. کسی توبہ شوبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے. تو پھر اور کیا چیز ہے جیسے معاف ہو جائیں؟ آئیں اللہ کے نبی سے سنتے ہیں کیسے معاف ہوتا ہے یہ گناہ. یہ حقوق العباد والا نبی کی بات سناتا ہوں، پھر یقین آ جائے گا نا رب بچانا چاہتا ہے. ہاں، مروانا نہیں چاہتا، ہاں بچانا چاہتا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من عرضہ اور من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینارا ولا درہما. اور محمد رسول اللہ کے امتیوں، خانقاہ کے اور گرد و نواح کے رہنے والے مسلمانوں، اللہ کی زمین پر بسنے والوں، اللہ کی جنتوں کے متلاشیوں، من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہوا ہے، من عرضہ ہی، اس کی غیبت کی ہے، اس کو بہتان باندھا ہے، اس کو گالیاں دی ہیں، اس کی چغلی کی ہے، کسی طریقے سے بھی اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، یا اس کا مال کھایا ہے، یا اس کا مال کھایا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، غریبوں کا حق کھایا ہے، کمزوروں کا حق کھایا ہے،